بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عزت مآب جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، وزیر محترم جناب شفقت محمود صاحب، پارلیمنٹری سیکرٹری جناب غزالہ سیفی صاحبہ، ممبر قومی اسمبلی، محترمہ ڈاکٹر بصیرہ امرین صاحبہ، ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی پاکستان، معزز ایوارڈ یافتگان، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بار پھر ایوان صدر کے اس عظیم الشان مقام پر علامہ اقبال کی یوم ولادت اور ان کی حیات اور تعلیمات سے متعلق مزید ایک تقریب کے انعقاد کا اہتمام کیا ہے۔ میں آپ کو یہ وثوق سے عرض کر سکتا ہوں، یہاں پہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے کافی سارے سربراہان مملکت سے میں آشنا ہوں، واقف ہوں، اور یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو صدر مملکت ہیں، ان سے زیادہ اقبال شناس میں نے ابھی تک کوئی صدر مملکت نہیں دیکھا۔ میں اس کے بعد تمام ایوارڈ یافتگان جو ہیں، ان جو اقبال ایوارڈ، جو صدارتی اقبال ایوارڈ کی اس تقریب کے لیے جس کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ یہ مبارکباد ہی کے نہیں بلکہ داد کے بھی مستحق ہیں، اور میں خاص طور پہ ان کو داد دینا چاہتا ہوں علامہ اقبال کے کلام اور ان کے فلسفے کے ایک بڑے اہم ستون، ایک بڑے اہم علامت کے توسط سے، جو کہ شاہین کہلاتا ہے، علامہ اقبال کا شاہین۔ اور ہم نے حال ہی میں اور کچھ پچھلے 1-2 سال میں بہت زیادہ اس کا مرکوز جو بنا کے رکھا ہے، ابھی پچھلے چند دنوں میں خاص طور پہ اور پچھلے 1-2 سال میں، سب سے پہلے اپنی کرکٹ ٹیم کو کہ وہ ہمارے شاہین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی کامیابیوں سے نوازا ہے پچھلے دنوں میں، اور اللہ تعالیٰ مزید کامیابیوں سے ان کو نوازے۔ ہم اپنے فضائیہ کے بہادر اور باصلاحیت جو لڑاکا طیارہ کے پائلٹس ہیں، جو ہمارے افسران ہیں، اور فضائیہ کے میں بہت سے انسٹالیشنز پہ، تنصیبات پہ گیا ہوں، وہاں ہر جگہ شاہین کی علامت اور ہر جگہ علامہ کا کوئی شعر ہوتا ہے، تو وہ شاہین کا تصور جو ہے وہ ان کے لیے بھی اور ان سے بھی منسلک کیا جاتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں اس پہ مزید روشنی ڈالوں، میں چاہتا ہوں کہ اہم ہے کہ شاہین کو علامہ اقبال نے یہ ایک آئیڈیل کے طور پہ اور ایک علامت اور ایک سمبل کے طور پہ کیوں چنا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی 5 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ تیز نگاہ ہے، وہ ویژن رکھتا ہے، وہ بلند پرواز ہے کہ وہ ستاروں پر کمند ڈالتا ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی، وہ طوفان آ رہا ہو تو بادلوں سے اوپر اڑان کرتا ہے۔ اس کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ خلوت پسند ہے، خلوت پسند کہ تنہائی کو پسند کرتا ہے، وہ پہاڑوں کی چٹانوں میں اکیلا تنہا رہتا ہے۔ چوتھی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کبھی آشیانہ نہیں بناتا، وہ دنیا کی مادی اٹریکشنز یا آسائشیں ان سے لا تعلق ہے، بے نیاز ہے۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ اور 5ویں اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کبھی کسی دوسرے کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اور صدر محترم اور معزز حاضرین، میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کے شاہین کا تصور ان مصنفوں، ان دانشوروں، ان محققوں، ان انٹلیکچوئلز، ان اسکالرز کے اوپر بھی صادق آتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ان کاوشوں سے، جن کی بنیاد پر ان کو یہ صدارتی ایوارڈ دیا جا رہا ہے آج، اور آج میں کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ آلریڈی نام سب کے لے چکی ہیں، میں نے لکھی ہوئی تقریر میں سب کے نام دوبارہ دہرانے تھے، لیکن آپ کو پھر ان کے نام سننے کا موقع ملے گا جب وہ ایک ایک کر کے، اور ایک جو ان میں سے ہیں، یہاں 7 ایوارڈ یافتگان ہیں، 8 ایوارڈز ہیں، کیونکہ ایک صاحب جو ہیں ان کو 2 ایوارڈ دیے جا رہے ہیں۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ایوارڈ یافتگان ہیں جن پہ شاہین کا وہ تصور صادق آتا ہے کہ انہوں نے اس ویژن کا، اس بصیرت کا مظاہرہ کیا ہے اپنی ان کاوشوں میں، اپنے ان انٹلیکچوئل ایفرٹس کے اندر۔ وہ بلند پروازی کا انہوں نے ثبوت دیا ہے، انہوں نے اپنی تحقیق کے ذریعے نئے باب رقم کیے ہیں اور ستاروں پر کمند ڈالی ہے۔ انہوں نے خلوت پسندی، میں اس کو 1 منٹ کے لیے پاز کر کے بعد میں اس پہ آتا ہوں، تنہائی پسند کیوں، وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ چوتھی کہ یہ آج کل کی دور میں تو ہمارے ملک میں خاص کر جو مصنف اور محقق اور اسکالرز ہوتے ہیں وہ تو درویش ہی ہوتے ہیں بائی ڈیفینیشن، انہوں نے آشیانہ نہیں بنایا، یہ اپنے کام میں مگن ہے۔ اور دوسرے کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھایا، کہ
کہ اپنا اوریجنل انہوں نے کام کیا ہے. اور میں خلوت پسندی پہ واپس اس لیے آتا ہوں کہ تنہائی خلوت میں تخلیق ہو سکتی ہے، اور تخلیق کی جو اہمیت ہے، کریٹیوٹی کی جو اہمیت ہے، علامہ اقبال نے جاوید نامہ میں خطاب بجاوید، جو کہ اس کا آخری باب ہے، نوجوان نسل سے ایک گفتگو، اس میں فارسی میں یہ فرمایا ہے: ہر کے اورا قوت تخلیق نیست، پیش ما جز کافر و زندیق نیست، از جمال ما نصیب خود نہ برد، از نخیل زندگانی بر نہ خورد. اس کا مفہوم یہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے علامہ اپنے کلام میں کہلوا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص خلاق نہیں ہے، جس نے اپنی زندگی میں تخلیق نہیں کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس نے ہمارے جمال میں سے اپنا نصیب حاصل نہیں کیا، اس نے ہمارے حسن میں سے اپنا حصہ نہیں لیا، اور وہ کافر اور منافق ہے، وہ زندگانی کے پھل سے محروم ہے. تو یہ وہ شاہین ہیں جو تیز نگاہ ہیں، جو بلند پرواز ہیں، جو خلوت پسند ہیں، اس طرح کی تخلیق کرنے والے، جو درویش ہیں اور بے نیاز ہیں، اور جو کبھی کسی دوسرے کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتے. جناب صدر، میں اجازت لینے سے پہلے ایک باری ایک حضرت علامہ کی ربائی عرض کرتا ہوں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. یہ اسکول کے دنوں میں نے جب یہ ربائی کسی کو پڑھ کے سنائی تو کسی ہم جماعت نے، اسکول کے آخری حصے تھے تو 16-17 سال عمر تھی، انہوں نے کہا یار یہ میرا نور بصیرت عام کر دے، یہ کتنی ایروگنس ہے، یہ کیا شو کرتا ہے کہ یار بڑا میرا بصیرت ہے، اس کو عام کر دیں. اور پھر میں نے سوچا کہ کلام اقبال میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ اسی قسم کے تاثر کا اظہار ہوتا ہے. اور میں نے کبھی کسی اپنی سے زیادہ عمر کے اور زیادہ پڑھے لکھے شخص سے یہ بات کی تو مجھے اس کا جواب یہ ملا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا مقام دیا ہو، ایسی علم و دانش دی ہو، ایسا تخیل دیا ہو جس طرح علامہ اقبال کا تھا، دیٹ انگریزی میں کہتے ہیں اف یو آر گریٹ یو نو اٹ اینڈ یو سے اٹ آلسو. سو علامہ اسی لیے کہتے ہیں کہ میرا نور بصیرت عام کر دے. اور جناب صدر، میں آپ کا شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں، اور میں تمام ایوارڈ یافتگان کا شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ آپ نے علامہ کے نور بصیرت کو عام کرنے میں اتنا اہم کردار ادا کیا. بہت شکریہ.